کشمیر کے حوالے سے ہیں. میں ان کو اپنا مقالہ پیش کرنے کی دعوت دیتا ہوں. محترمہ بلقیس مظفر صاحبہ. شکریہ ریاض صاحب. اسٹیج پہ تشریف فرما صدور حضرات، اسٹیج پہ تشریف فرما صدور حضرات، عزت مآب مہمانان، ذی وقار اساتذہ کرام، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے مقالے کا عنوان ہے اردو زبان کے فروغ میں مختلف شعبے جات کا حصہ اور درپیش مسائل جموں کشمیر کے حوالے سے. اردو زبان میں جو کشش ہے وہ ہر کس و ناقص کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے کافی ہے. اتنے کم عرصے میں اردو زبان کشمیریوں کی دوسری مادری زبان بن گئی ہے. میاں جی نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ میری مادری زبان اردو ہے لیکن میری ماں اردو نہیں جانتی. ہم بآوازِ بلند یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مادری زبان اردو ہے اور ہماری ماں بھی یہ زبان بآسانی بول سکتی ہے. کشمیر بذات خود اردو کے ایک نئے دبستان کی صورت میں ابھر رہا ہے. آج بھی تمام تر پیچیدگیوں کے باوجود اہل حس حضرات اردو کی آبرو بچانے میں برسر پیکار نظر آتے ہیں. جہاں تک سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کا تعلق ہے تو ان میں کیچر اکیڈمی اپنا کردار احسن طریقے سے ادا کر رہی ہے. ماہنامہ شیرازہ، ہمارا ادب اسی ادارے سے شائع ہوتے ہیں جہاں سے مختلف شخصیات اور مختلف نو موضوعات پر کہیں خصوصی شمارے، مثلا کہیں خصوصی نمبرات، مثلا منٹو نمبر، پریم چند نمبر، حامدی کشمیری نمبر، مہجور نمبر، حکیم منظور نمبر، غلام رسول نازکی نمبر، شہزور کشمیری نمبر، معاصر افسانہ نمبر، نوجوان نمبر وغیرہ وغیرہ شامل ہے. کیچر اکیڈمی جس لگن سے اپنا کام کر رہی ہے اس کی جتنی بھی سراہنا کی جائے بہت کم ہے. ریڈیو کشمیر سری نگر کی خدمات سے بھی انکار کی گنجائش ممکن نہیں. ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کا دورہ ہونے کے باوجود ریڈیو کشمیر سری نگر کے وقار میں آج تک کوئی کمی نہیں آئی. اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ریڈیو کشمیر نے اپنے معیار کو آج تک گرنے بھی نہیں دیا. وہ اپنے مختلف پروگراموں کے لیے وقتاً فوقتاً بہترین اردو جاننے اور بولنے والے اشخاص کا انتخاب کرتے رہے ہیں جنہیں سن کر سامعین لطف اندوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ریڈیو کشمیر کی پروگراموں سے کشمیر کے باذوق اردو قارئین و سامعین کی اردو زبان سے محبت اور اردو دانی کے ذوق جذبہ کو جلا ملتی ہے. دوردرشن سری نگر کی بات کریں جہاں ہمارے پاس ہزارہ ٹی وی چینلز موجود ہیں لیکن ان میں بعض ہی چینلز ایسے ہیں جو اردو کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں، جن میں دوردرشن سری نگر بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں. جموں کشمیر یونیورسٹیوں میں شائع ہو رہے رسائل کا ذکر کریں تو ان میں شعبۂ اردو کشمیر یونیورسٹی کا ششماہی رسالہ بازیافت، شعبۂ اردو جموں یونیورسٹی کا تسلسل اور نظام فاصلاتی تعلیم کا سالانہ مجلہ ترسیل ایسی 3 رسائل ہیں جو معیاری ہونے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اردو قارئین کے لیے توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. یہ رسائل میں مختلف ریاستوں کے معتبر اہل قلم حضرات کے
تحقیقی و تنقیدی مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے ان رسائل کا معیار یقیناً خوب سے خوب ترقی شہرہ پر گامزن ہے، جو اردو زبان کے حق میں ایک خوشائن بات ہے۔ مذکورہ رسائل کے علاوہ ماہنامہ لفظ لفظ، حکیم الامت اور ششماہی رسالہ دبستان علم و ادب بھی اردو کے فروغ میں پیش ہے۔ محکمہ اطلاعات کا ذکر کیے بغیر اردو کی تاریخ نامکمل ہے۔ جموں کشمیر میں اردو صحافت کی تاریخ بہت جاندار رہی ہے۔ جموں کشمیر میں مختلف زبانوں میں اخبارات شائع ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر اخبارات اردو اور انگریزی زبان کے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ فی الوقت جموں کشمیر سے شائع ہو رہے اردو روزناموں میں روزنامہ کشمیر عظمیٰ، تعمیری ارشاد، سری نگر ٹائمز، روشنی، سری نگر نیوز، چٹان، روزنامہ خدمت، لازوال، تسکین، عوامی لہر قابل ذکر ہے۔ اسی طرح ہفت روزہ، پکار، سری نگر سماچار، مومن، شہبین وغیرہ ریاست میں اردو کی ادبی صحافت کی نیو کو مضبوط کرنے میں مصروف عمل ہے۔ کشمیر عظمیٰ، تعمیری ارشاد، لازوال، اڑان وغیرہ جیسے اخبارات اردو زبان کے فروغ میں ہمتن گوش نظر آتے ہیں، جو یقیناً اردو زبان کی بقا کے ضامن ہے۔ وہی یہ کہنے میں دریغ نہیں کہ شمیم احمد شمیم جیسے بے باک اور مرحوم شجاعت بخاری جیسے نڈر صحافیوں کی از حد ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ نجی بنیادوں پر جو ادارے اردو کے فروغ میں گامزن نظر آتے ہیں، ان میں کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ نہایت ہی گرم جوشی سے ادبی محاذ پر کام کر رہا ہے، جس میں کشمیر کے معاصر فکشن نگار اپنی تخلیقات پیش کرتے ہیں۔ یہ بات فخریہ انداز میں کہی جا سکتی ہے کہ بغیر کسی ادارے کے مالی تعاون کے فکشن رائٹرز گلڈ اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دے رہی ہے۔ یہ اردو کی کئی محبت ہی ہے جو سر چڑھ کے بول رہی ہے، اور جس کا ڈھنکا کشمیر کے کونے کونے میں سنائی دے رہا ہے۔ وہی دبستان ہمالہ راجوری، اردو کونسل، مہاراج کامراج اکیڈمی، میزان پبلشرز اور شیخ العالم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اردو زبان کے وقار کو بحال کرنے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ اس احساس اور اعتراف کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ اردو زبان ابھی بھی آنکھیں بچھائے منتظر ہے کہ کب اسے وہ مقام حاصل ہو جس کی وہ حقدار ہے۔ وقت تمام ہوا، مدعا باقی ہے۔ وہی ہم ان مسائل کا بھی ذکر کرتے چلیں جو اس وقت اردو زبان کو لاحق ہے۔ گرچہ اردو زبان سے شغف نہ رکھنے والوں نے اس زبان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک روا رکھا، وہی اردو دان طبقے نے بھی اس زبان کو صرف اور صرف سیمیناروں تک ہی محدود کر کے رکھ دیا۔ بہت معذرت کے ساتھ سیمیناروں میں کیے گئے وعدے وفا نہیں ہوتے۔ دوسروں پر الزام تراشی کرنے سے اپنے کیے قصور معاف نہیں ہوتے۔ ابھی کچھ عرصہ قبل کی بات ہے کہ جموں کشمیر کی سرکار نے ریاست میں اردو کونسل کے قیام کا اعلان کیا، کونسل کا آئین ترتیب بھی دیا گیا اور کونسل کے لیے ممبران بھی نامزد کیے گئے، لیکن آج 2 سال سے زائد عرصہ گزرا، نہ کونسل کی عمارت تعمیر کی گئی اور نہ ہی کوئی رقم واگزار کی گئی، جبکہ ہمارا اردو دان طبقہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے۔ جب تک ہماری اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے جڑے اردو دان حضرات اردو زبان کی معیار اور اس زبان کی فلاح و بہبود کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے، تب تک اردو زبان کے وقار کو نقصان ہی پہنچتا رہے گا۔ اور ان حالات میں
दराज उम्री की बस दो ही लाइन है, दुआएं बेसोध बेमानी साबित होंगी। बस मैम 2-3 लाइनें हैं, ज्यादा नहीं। जहां तक जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों का जिक्र करें, उनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में वगैरह में हर साल हजारों तालिब इल्मों को MA की सन तफवीज की जाती है। लेकिन अब देखना ये है, क्या वाकई उन तलबा व तालिबात में वो मयार है भी या नहीं जो MA डिग्री का खासा है। अहले हिस्स हजरात के लिए ये सवालिया निशान बना हुआ है। जब फैक्ट्री में किसी चीज की पैदावार ज्यादा होती है तो उस चीज के भाव और मयार दोनों गिरने लगते हैं। बिल्कुल वही हाल हमारे कुछ तालीमी इदारों का भी है। लेकिन हम अपनी किश्ती रियाज से अभी भी मायूस नहीं है। अभी भी बाशऊर उर्दू दान तबके के दिल में इस ज़बान के तईं एक नरम गोशा है। इसलिए राकिमतुल हरूफ बिलखुसूसन और बिलअमूम तमाम मुहिबान उर्दू ज़बान बड़े ओहदेदारों पर ब्रजमान हज़रात से गुजारिश करते हैं कि भले ही यूनिवर्सिटियों में कम कलील तलबा व तालिबात का ही दाखिला हो, लेकिन खुदारा तालीमी मयार के साथ किसी भी किस्म का समझौता न किया जाए। बकौले सादिक सिद्दीकी, ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिबे इसरार नजर आते हैं। साहिबे इसरार की जरूरत है, न कि तलबा व तालिबात की भरमार। हमें अरस्तू जैसा शागिर्द तभी मिल पाएगा जब उस्ताद खुद अफलातून होगा। ऐसी बहुत सारी तलख लेकिन सदाकत से बड़ी बातों को हम यकसर नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। अपने मकाले को मैं तूल न देते हुए मजरू सुल्तानपुरी की शेर के साथ इख्तिताम करना चाहूंगी। कुछ भी हूँ फिर भी दुखे दिल की सदा हूँ, कुछ भी हूँ फिर भी दुखे दिल की सदा हूँ। मेरी बातों को समझ तक ये तकरीर न दे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।